اب میں بتا دوں آپ کو، ان ملاؤں کو بھی جو میڈیا پہ بیٹھ کر کے بکواس کرتے ہیں نا، آپ لوگوں کو ایک نقطہ دے رہا ہوں، اس نقطے پہ غور کرنا، اور ان ملاؤں کو بھی جو آپ کے موبائل میں یہ میڈیا والے چل رہے ہیں، ان کو ضرور ٹھوکم ٹھوک کمنٹ کرتے رہو، اور ان کو بھی کہتے رہو سنو، آج اگر کوئی اپنے وقت کا میڈیا، چاہے وہ انٹرنیشنل میڈیا والا ہو یا جو ہے نیشنل میڈیا والا ہو یا سوشل میڈیا والا ہو، اگر وہ نام جہاد پہ سوال کر لیا تو آج کے مولوی ملا تو ایک دم کہنے لگتے ہیں صاحب جہاد پہ بات مت کر، ابے سن، جس طریقے سے مسلمان ہونے کے لیے تجھے نماز پڑھنا لازم ہے، جس طریقے سے مسلمان ہونے کے لیے سود کھانے سے بچنا لازم ہے، جس طریقے سے مسلمان ہونے کے لیے جھوٹ بولنے سے بچنا لازم ہے، جس طریقے سے مسلمان ہونے کے لیے زنا سے بچنا لازم ہے، جس طریقے سے مسلمان ہونے کے لیے غلط نگاہ سے بچنا لازم ہے، جس طریقے سے مسلمان کے لیے یہ تمام چیزیں لازم ہیں کہ اگر مسلمان ہو تو روزہ رکھنا پڑے گا، اگر مسلمان ہو تو نماز پڑھنا پڑے گا، اگر مسلمان ہو تو زندگی میں ایک بار حج کرنا پڑے گا، اگر مسلمان ہو تو سال میں 2.5% زکوٰۃ کا دینا پڑے گا، اسی طریقے سے اگر مسلمان ہو تو جہاد کے قانون کو نہ تم قرآن سے نکال سکتے ہو نہ تم ایمان سے نکال سکتے ہو، جس طریقے سے تمام قانون جو ہے پہ پالن کرنے کے لیے تب جا کے مسلمان بن سکتے ہو، اسی طریقے سے جہاد بھی اسلام میں قانون ہے، اگر اس کو جھٹلا دو گے تو کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ اس لیے جہاد اسلام میں فریضہ ہے۔ جب تمہارے اوپر کوئی کلسٹر بم لا کر کے ڈھکیلتے پہ ڈھکیلتا چلا جائے، فاسفورس بم لا کر کے ڈھکیلتے پہ ڈھکیلتا چلا جائے، جب 1857 سے لے کر 1947 تک 100 سال تک جنگ ہوتی رہی اور فتح نہیں ہو رہی تھی، تب اسی جامع مسجد پہ علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، تب تمہارے لیے جہاد جائز تھا۔ اب اگر جہاد کی بات کریں تو جہاد ناجائز کا تم بات لا کر رکھتے ہو۔ یاد رکھو یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے تو ایسے نہیں، اسی جامع مسجد پہ جہاد کے پوسٹر چپکائے گئے تھے، اور تھوڑے نہیں لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو اٹھا کر کے ٹانگ دیا گیا تھا، پلوں پر، پیڑوں پر، درختوں پر، دیواروں پر ان کی لاشوں کو ٹانگا گیا۔ لیکن افسوس ہے آج کے اس دور حاضرہ میں میڈیا پہ بیٹھ کر غیر تو غیر کیا، ٹائی کوٹ پینٹ والوں کو تو چھوڑو، یہ ملا بھی جہاد کے نام پہ اتنا گھبرانے لگے ہیں کہ اگر ان سے جہاد کا مسئلہ پوچھو کہ نہیں صاحب اس پہ مت بات کرو۔ آج اس جہاد لفظ کو کسی نے لفظ جہاد سے جوڑ دیا، کسی نے اور کسی سے جوڑ دیا۔ ہم لفظ جہاد و ہاتھ کا مسئلہ نہیں جانتے ہیں، ہم جہاد اس وقت جانتے ہیں جب ہمارے معصوم بچوں کو بے وجہ قتل کیا جائے گا، جب ہمارے مال و دولت کو لوٹا جائے، جب ہماری بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا جائے، جب ہمیں ملک میں رہنا جو ہے اجیرن کر دیا جائے، ہمیں ملک سے بھگانے کی سازشیں رچی جائیں، تو اسلام کہتا ہے کہ ایسے نہیں تم دبا کے یا دل کو دبا کر کے بھاگ جاؤ، ورنہ کل کے دن بھی کہے جاؤ گے کہ مسلمان سینہ نہیں دکھاتا ہے، پیٹھ دکھا کر بھاگتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ یزید 22,000 کی لشکر میں ہو لیکن حسین صرف 72 ہو کر کے پیٹھ نہ دکھا کر کے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی اعلان کروا دیتا ہے کہ جب ایسے ظالم قسم کے حکمراں اگر آ جائے تو پیٹھ نہیں سینہ دکھا کر کے جنگ کی جاتی ہے، تلوار اور نیزہ سینے پہ کھا کر کے جنگ کی جاتی ہے، اور بم برداشت کر کے بھی جنگ کی جاتی ہے۔ اس لیے جس طریقے سے تمہارے لیے ایک قانون نماز ہے، ایک قانون زکوٰۃ ہے، ایک قانون حج ہے، اسی طریقے سے تمہارے لیے اسلام میں ایک قانون جہاد ہے، آپ اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ اصل تو یہ ہے کہ ابھی تک نہ میڈیا اور نہ انٹرنیشنل میڈیا جو اسلام کا جہاد والا قانون ہے اسے پڑھا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں جب کسی غیر مذہب نہیں اپنے مذہب کی اور اپنے خاندان کی کسی بیٹی کے اوپر
آپ غلط نگاہ نہیں اٹھا سکتے ہیں جس مذہب میں یہ ہو کہ آپ بغیر اجازت اگر گھر میں بیٹی نہیں شادی شدہ بیوی ہو بغیر اجازت آپ اس گھر میں جا نہیں سکتے، تو بغیر اجازت ہم کسی غیر مذہب یا اپنے مذہب کی بیٹی سے کیسے ہم جا کر کے لو جہاد کر سکتے ہیں، کیسے ہم شادی کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے اوپر ٹھوکا ہوا ان کا الزام ہے۔ کاش اگر ہمارا طبقہ پڑھا لکھا ہوتا تو آج انہیں اسلام کے جہاد کے بارے میں سمجھاتا، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ پڑھے لکھے طبقے بہت ہیں، لیکن جو اس میڈیا پہ دلال قسم کے لوگ جا کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں نہ اسلام کے بارے میں پتا ہے اور نہ جہاد کے بارے میں پتا ہے۔ قرآن عظیم کا اعلان ہے پیارے، اس طریقے سے آپ اگر جہاد کو جھٹلا دیے تو ایک آیت نہیں کئی درجن آیتیں قرآن پاک میں جہاد کے لیے حکم دیتی ہیں، تو گویا کہ آپ ایک آیت ہی نہیں، اسلام کا قانون ہے کہ آپ قرآن کے ایک حرف کا بھی اگر انکار کر دیے تو آپ مسلمان نہیں رہ سکتے ہیں، آپ کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے آج نہ جانے کتنے لوگ اس جہاد کے نام کو آتنکواد بتانے لگے ہیں میرے عزیز، اور اس جہاد میں صرف مسلمان ہی نہیں گئے تھے انڈیا کو آزاد کرانے، بیر عبد الحمید کے ساتھ میں بیر بھگت سنگھ بھی تھا، ایسے بھی لوگ تھے۔ کیا ان تمام کرانتکاریوں کو آتنکوادی کا ٹھپا لگا دو گے اگر، تو آج کے دور حاضرہ کے حکمران اور آج کے دور حاضرہ کی میڈیا سے بڑا آتنکواد کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس لیے جن کا خون بہ رہا ہے اور جن کے باپ داداؤں نے اس ملک ہندوستان کو اپنے خون اور اپنے کلیجے سے سینچا ہے، ان سے پوچھو کہ انہوں نے گوایا کیا ہے اور انہوں نے پایا کیا ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے میں کہنا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ ایسے قسم کی جب محفلیں سجائیں تو کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ خدا اعلان فرماتا ہے، ایک بات اور کہہ کر کے آپ کی آنکھیں کھول کر چلا جاؤں گا، غور کریں۔ آج کہا کیا جاتا ہے، ارے مسلمانوں یہ تمہاری دعائیں اور تمہارا خدا ہے کہاں؟ میرے بے بسی پہ مذاق مت اڑا، میری حالت کو دیکھ کر کے مجھ پر ٹھٹا مارنے کی کوشش مت کرنا۔ جو جملہ آج تم بول رہے ہو یہ جملہ خالد ابن ولید کے دور میں بھی بولا گیا تھا۔ کب؟ جب مسلمان کی بیٹیوں کو اغوا کیا گیا تھا، انہیں گرفتار کر کے اس دور کے یہودیوں نے بھی بولا تھا، اور اپنے وقت کے نور الدین زنگی کے زمانے میں حضرت صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں بھی بولا گیا تھا۔ کوئی ہے محمد کا غلام؟ تم تو کہتے ہو ہمارے نبی اگر ہاتھ اٹھا دے تو آسمان زمین پہ آ جائے اور زمین آسمان پہ چلی جائے۔ اگر آپ سے یہ سوال ہو جائے تو آپ بھی پسینہ پسینہ ہو جاؤ گے، لیکن اگر اس سے انکار کر دیے نا تو کافر ہو جاؤ گے۔ آپ ایسے مجدار میں پھنسے ہو کہ آپ کو ادھر اسلام کہتا ہے کہ آپ زیادہ بول نہیں سکتے ہو، اگر آپ نے کسی کے ماں بہن کو کچھ زیادہ بول دیا تو آپ اسلام کی نظر میں خود گنہگار ہو جاؤ گے، کیونکہ اس لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر مسلمانی حکمرانی میں کوئی کافر اگر ہے اور بغیر اس کے پوچھے آپ نے اس کے پودینے میں سے پتی توڑ لی اور اس کو زبان پہ رکھ لیا تو کل تمہارا نبی تمہارے ساتھ نہ کھڑے ہو کر کے اس کافر کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ہمارا مذہب تو اس طریقے سے اجازت دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ، اگر یہ کہا جانے لگا ہے کیا کہاں ہے تو ہمیں تمہارے اس جملے اور تمہارے اس کمنٹ پہ ہمیں اتنا زیادہ ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جملہ نور الدین زنگی کے زمانے میں بھی بولا گیا تھا، یہ جملہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں بولا گیا تھا، لیکن افسوس صلاح الدین ایوبی اپنے رب کی بارگاہ میں رات بھر جا کر کہتا ہے مولا اس وقت تک موت مت دینا جب تک کہ صلاح الدین ایوبی اپنے اس قوم کی بیٹیوں کو چھڑا کر کے نہ لائے، اور اس وقت تک موت مت دینا
جب تک کہ تیرا یہ بندہ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو فتح کر کے نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، صلاح الدین ایوبی ڈھانٹا لگائے ہوئے پہنچتا ہے، جا کر کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوتا ہے، اور جب اپنے نقاب کو ڈھانٹے کو ہٹاتا ہے، کہتا ہے تم نے کہا تھا نا، بلایا تھا نا۔ تو دشمنوں کے لشکر کا جو سپہ سالار ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہم نے بلایا تھا؟ کہاں، آپ ہی نے تو کہا تھا اعلان کر کے نا کہ کوئی محمد عربی کا غلام ہے، اور اگر ہے تو پھر لے آؤ، اگر ہے تو لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنی طرف آئیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنی طرف آئیں، وقت اپنے آپ طے کر دیا کرنا، فکر نہ کریں۔ آپ جس پوائنٹ پہ آپ آنا چاہتے ہیں اس کو اپنے دماغ میں بسا کے لے جائیں، انشاءاللہ یہ آپ کی نسلوں اور پشتوں کے لیے کام آئے گا۔ یہ چند وقت کے پھٹاکے ہیں، پھٹ کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز دیکھیں، اس پہ غور کریں، اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ تمہارا خدا کہاں ہے، تمہاری دعائیں کہاں ہیں، تمہاری سچائی کہاں ہے۔ آؤ دکھاتا ہوں اپنی سچائی کو عزیزان محترم۔ آؤ، ضروری نہیں ہے کہ اگر تمہارے جسم کو کاٹ دیا جائے تو اسے تم جنگ کا ہار نہ مانو، نا نا۔ اگر تمہارے جسم کو کاٹا جائے تو تم یہ سوچو کہ ہم جنگ ہار گئے، نا۔ کبھی نہ مت ماننا کہ سر کٹنے سے جنگ ہاری جاتی ہے۔ جب سر کٹتے ہیں تبھی تو جنگ جیتی جاتی ہے۔ اگر سر کٹا نہ ہوتا تو ہندوستان آزاد نہ ہوا ہوتا۔ اگر سر کٹا نہ ہوتا تو آج خیبر کا نام و نشان نہ ہوتا۔ اگر سر کٹا نہ ہوتا تو آج بدر کا معرکہ نہ ہوتا۔ اگر ایسے ہی قلم سے فیصلہ ہو جائے اور قلم سے انصاف مل جائے تو تلوار کا تو نام دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا، پیدا ہی نہ ہوتا۔ میرے عزیز، صلاح الدین ایوبی پہنچتا ہے، دشمن کے سپہ سالار کے سامنے سینہ چوڑا ہو کر کھڑا ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، اور وہ کس زبان میں پوچھتے ہیں جانتے ہیں؟ تمہارے ہندی زبان میں نہیں، عربک زبان میں، چونکہ اس لیے اسرائیلی بھی عربی بولتا ہے اور فلسطینی بھی عربی بولتا ہے۔ مسلمانوں غور کرو، اس دور حاضرہ میں اپنے وقت کا سپہ سالار پہنچتا ہے، کہتا کیا آپ نے بلایا تھا؟ ان کے سپہ سالار کہتے ہیں ہم نے بلایا تھا۔ کہاں؟ کہا تم ہو کون؟ وہ پوچھتے مسموک تمہارا نام کیا ہے؟ من ہنتا وائنا، تم کہاں سے ہو، کہاں آئے ہو؟ عزیزان محترم، بات یہاں تک واضح ہو جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کیا؟ اسمی صلاح الدین ایوبی، انا غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کا غلام ہوں۔ آپ ہی نے تو کہا تھا نا، ہے کوئی محمد کا غلام جو آ کر کے ان عورتوں کو، ان لڑکیوں کو چھڑا کے لے جائے؟ ابھی غیرت مسلمانوں میں باقی ہے۔ ابے 57 ملک کے بزدل حکمراں، اگر تیرے اندر غیرت مر گئی ہے تو تیرا مسئلہ ہے، لیکن میں کسی جنگ کے یا جنگ میں لڑنے والے کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں اسرائیل تو جیسا مردار مر گیا، اور فلسطین کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنی شہادت دے کر کے آج بھی زندہ ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں مر تو جاؤں گا لیکن فلسطین نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ عزیزان محترم، صلاح الدین ایوبی نے کہا بتاؤ جنگ چاہتے ہو، قتل و قتال چاہتے ہو یا صلح چاہتے ہو؟ صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا کہ ایسا ہے، مجھے ایک رات کی مہلت دے دو۔ صلاح الدین ایوبی ایک مسجد کے احاطے میں گیا اور سوکھی روٹی چبا کر کے سو جاتا ہے۔ فجر کا ٹائم ہوتا ہے، امام صاحب آتے ہیں، نماز ہوتی ہے، اس کے بعد کتاب لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آؤ اللہ رسول کی بات ہوگی، آؤ اللہ رسول کی بات ہوگی، آؤ دیکھو اللہ رسول کی بات کرنے والا یہ ایران، اللہ رسول کی بات کرنے والا یہ سعودیہ، اللہ رسول کی بات کرنے والے یہ ایسے ملک، آؤ دیکھو۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ سعودیہ یہ کسی کا نہیں ہے، ایک آل سعود اور ایک آل یہود، یہ دو ہیں ایسے جو ہیں پورے دنیا میں جو کسی کے نہیں ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ لوگوں کو صاف واضح پیغام دینا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ آؤ، صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ اپنے وقت کا سپہ سالار ہے۔ کیا کھا رہا ہے؟
ایک سوکھی روٹی چبا کر کے پانی پیتا ہے، مسجد کے احاطے پہ جا کر کے لیٹ جاتا ہے، اور کیا اوڑھ کر کے لیٹ رہا ہے؟ چٹائی اوڑھ کر کے لیٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ سپہ سالار تھے، یہ سپہ سالار تھے۔ اللہ اکبر! ہے یہ جن سے سونے کی کاریں چل رہی ہیں تمہاری حفاظت کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جن کو روز نئی نئی دوشیزہ اور شباب والی لڑکیاں مل رہی ہو، یہ تمہارے بارے میں خیال کریں گے؟ نانا، کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کے اوپر بھروسہ بند کر دو۔ مسلمانوں آؤ دیکھو، صلاح الدین ایوبی چٹائی لپیٹے ہوئے پڑا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ جب نماز ہو گئی، کتاب لے کر کے مولوی جی بیٹھے اور سمجھانے لگے، تو سمجھاتے سمجھاتے کہنے لگے میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ مسلمان تلوار چلاتا کیوں ہے۔ ارے بہت ساری چیزیں دعاؤں سے بھی حل ہو جاتی ہیں۔ صلاح الدین کا وزیر بولا جب دعا سے حل ہو جائے گی تو ہم لوگ اتنا دور سے چل کر کے آئے ہیں، کیا ضرورت ہے اس مولوی جی کو پکڑو، اس سے دعا کرواؤ، لوٹ چلتے ہیں، فتح ہو جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا یہ لے جا میرا خنجر، اور اس مولوی کو جا کر کے کہہ دے کہ ایک رات تمہیں اور مہلت دیتا ہوں، آج سے لے کر کل فجر تک اگر بیت المقدس دعاؤں سے فتح نہ ہوا تو پھر یہ تمہارا خنجر میں یہاں رکھ کے جا رہا ہوں، اور صبح ہمارا یہ خنجر اور تمہارا گردن۔ اللہ اکبر! یہ مسئلہ ہونے لگا، لیکن وہ سپہ سالار ایسا نہیں تھا۔ وہ مسجد کے دروازے پہ ڈیرا ڈالے بیٹھا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ملا جی مفتی صاحب دروازہ اور جو ہے مطلب کیا نام باؤنڈری کود کر کے بھاگ جائے۔ وہ دیکھتا ہی رہا، کہا پہلے جنگ اس سے لڑو، ان سے بعد میں لڑیں گے۔ تو آج کس دور حاضرہ میں پہلے جنگ ایسے منافقوں سے لڑو، ان سے تو لڑ لیں گے جب بھی موقع آئے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں، اپنے ناک و کان اور دماغ کھول کر کے رکھو۔ صلاح الدین ایوبی بھاگنے نہیں دیا۔ صبح فجر کا وقت آیا، پہنچا خود جا کر کے، ٹاٹ کا بوڑا اوڑھے ہوئے، بوڑا ہٹایا اور کہنے لگا صاحب وہ جو خنجر قرض تھا وہ دے دو، رات بھر پوری ہو گئی اور تمہاری دعا کہاں گئی؟ تمہاری دعا کہاں گئی؟ صلاح الدین ایوبی سے وہ اپنے وقت کا مولوی کہتا ہے اے مسلمان، تم کسی سے ہار ماننے والے نہیں ہو، میرے اندر جو راز چھپا تھا وہ تم نے ظاہر کر دیا۔ میری گردن کاٹنے سے پہلے میرا بال اسی چھورے سے تراش کر کے دیکھو۔ جب اس نے تراشنا شروع کیا نا تو اس میں وہی نشان جو آج کے دور حاضرہ میں دھن والا رہتا ہے نا، جو ان کی پہچان ہے۔ کہا یہ بتاؤ اتنی بڑی سیاست تک تم لوگ پہنچ چکے ہو، مسلمانوں ان کی سیاستوں سے واقف ہو جاؤ۔ یہ کہاں تک ہے؟ یہ اعلان لگاتے تو ہیں، یو این او چلاتی تھی ہے، لیکن یہ یو این او کسی ایسے ملک کی نہیں ہے۔ یوکرین تباہ ہو گیا، تباہ ہو گیا، ارمینیا تباہ ہوا، تباہ ہو گیا، عراق تباہ ہوا، تباہ ہو گیا، ایران گیا اور لیبیا گیا، افغانستان گیا۔ یہ ایسے ہیں، یہ کسی کے نہیں ہیں، یہ اگر ہیں تو صرف امریکہ اور اسرائیل کے ہیں، یہ بنائے بھی اسی لیے گئے ہیں۔ آپ جسے کہتے ہو کہ امن پسند جو ہے ایک محکمہ بنایا گیا ہے، یہ امن پسند محکمہ نہیں بنایا گیا ہے، یہ تباہی کا اڈا بنایا گیا ہے۔ اگر آپ اس پہ یقین کریں گے تو یاد رکھیں۔ تو اے مسلمانوں، صلاح الدین ایوبی نے جب تراشا تو وہ پکا یہودی بن کر کے نکلا۔ کہا اب تمہیں ہمارا راز معلوم ہو گیا؟ کہا ہاں اب معلوم ہو گیا۔ کہا اب کیا کروں؟ کہا اب ایسا کروں گا کہ پہلے تمہارا یہاں سے اڑاؤں گا اور تمہارے سپہ سالار کو بھیجوں گا۔ اور جیسے بھیجا، اڑانے کے بعد سپہ سالار نے کہا جب مولویوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو ہم کو کیا چھوڑے گا؟ اس لیے مسلمانوں ہمیشہ حق و باطل پر قائم رہو۔ غوث اعظم کی ذات، اب میں آپ کو بتا دوں کہ دعا سے یقیناً کام ہوتا ہے اور بہت کام ہوتا ہے۔ اگر کام نہ ہوتا تو جنگ جہاں دو ملک لڑ رہے ہیں لڑنے دیتے؟ ہم تو مسلمان ہونے کے ناطے جس جگہ ہمارے نبی نے تمام نبیوں کو نماز پڑھوائی، جس جگہ تمام کا تقریباً 22,000 انبیاء کی قبریں ہیں، ہم کسی کی حمایت بعد میں کریں گے۔ ہمارا ایمان کا تعلق فلسطین اور اقصی سے ہے، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اگر ہماری دعاؤں میں اگر قبولیت کا مسئلہ نہ ہوتا
تو ہندوستان تک یہ آواز کیسے پہنچتی کہ ہندوستان کے مولویوں کو روکو کہ وہ مسجدوں میں فلسطین کے لیے دعا کیا نام بھی نہ لے. اس لیے پتہ لگ گیا ہے کہ مسلمانوں، جس کو اپنے خدا ہونے پہ اتنا بڑا گھمنڈ تھا کہ ہمارے پاس پرمانو ہے، ہمارے پاس ٹینک ہے، ہم سب سے زیادہ طاقتور ملک ہیں، چند مٹھی مسلمانوں نے 1 مہینے سے زیادہ ان کی حالت خراب کر دی ہے. اس لیے مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ملک ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ملک ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہ جائیں، بلکہ ملک ہندوستان میں رہ کر کے ہم اسی مٹی میں رہیں گے، اسی مٹی پہ کھڑے ہوں گے، اسی مٹی میں پلیں گے. اس مٹی سے وفاداری کا اعلان ہماری شریعت نے کیا ہے، ہمارے نبی نے کیا ہے، ہمارے قرآن نے کیا ہے. لیکن یاد رکھو، دعاؤں سے بھی معاملہ حل ہوتا ہے اور دواؤں سے بھی معاملہ ہوتا ہے. ہم دوا بھی لے کے چلیں گے، دعا بھی لے کے چلیں گے. اس لیے نہ دعا سے پیچھے ہٹو اور نہ دوا سے پیچھے ہٹو. ہمارا کام ہے، نہ ہم جہاد سے انکار کر سکتے ہیں ورنہ کافر ہو جائیں گے، اور ہم نہ دعا سے انکار کر سکتے ہیں. وہ قبول کرے یا نہ کرے، وہ بخشے نہ بخشے، خطائیں ہیں میری، وہ بخشے نہ بخشے، خطائیں ہیں میری. گناہوں سے توبہ کیے جا رہا ہوں، میں نام محمد لیے جا رہا ہوں. عزیزان محترم، کل وہاں موقع تو نہ ملے کہ ہم بخش تو دیتے، لیکن تم توبہ تو کرتے. کل وہاں موقع یہ نہ ملے کہ تم نے کیا کیا اپنے بھائیوں کے لیے. اگر تم جو ہے مطلب مدد نہیں کر سکتے تھے پیسے سے، مال سے، دولت سے، تو میری بارگاہ میں اپنے ہاتھ تو اٹھا سکتے تھے. اس لیے اپنے ہاتھ کو ماؤں بہنوں سے لے کر آپ تک خود اٹھائیے، تاکہ کم سے کم اگر انہیں نہ بچا سکے تو خود کو تو بچا لو خدا کی بارگاہ میں سوال ہونے سے. اس لیے مسلمانوں، ان تمام چیزوں پر عمل کرو. میں بات یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی کا کمنٹ آتا ہے کیا کہ اگر دعا سے اور علم غیبی، اگر غیبی مدد آتی تو حسین کربلا میں شہید نہ ہوتے، اگر غیبی مدد آتی تو بابری مسجد شہید نہ ہوتی، اگر غیبی مدد آتی تو گودرا کانڈ نہ ہوتا. تو اب ہماری سن لو، اب ہماری سن لو، غیبی مدد اگر نہ آتی تو گودرا میں آج اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز مسجدوں سے بھی نہ آتی. اگر غیبی مدد نہ آتی تو بابری مسجد کا انصاف کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ تو اصل انصاف خدا کرے گا. لیکن کہیں نہ کہیں ڈر تو تھا، ورنہ مسجد کے بدلے میں اگر ہم کیس ہار بھی گئے تھے تو دوسری جگہ دینے کی کیا ضرورت تھی. اگر غیبی مدد نہ آتی تو یزید کربلا سے اس کا اور اس کے تمام بعد والوں کا نام و نشان مٹ گیا. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین صبح قیامت زندہ رہے گا. اور حسین یہ اعلان کر گیا کہ تمہاری غیبی مدد ایسی آئے گی، ایسی آئے گی کہ اگر تم ہمیں ہی نہیں میرے 72 میں سے کسی کو یاد کرو گے تمہیں دنیا میں بھی مدد ملے گی، آخرت میں بھی مدد ملے گی. اسی لیے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا علی، لبیک یا علی اصغر، لبیک یا علی اکبر. اس لیے مسلمانوں، غیب کی مدد کرنا خدا کے قانون میں قانون ہے. اس لیے تمہارا کام ہے تم مدد کے لیے کام کرتے ہی رہو، وہ دے یا نہ دے یہ اس کی مرضی ہے. اور ہم جب ہم نے اسے مالک مان لیا ہے تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آج ان سے نہیں ملا تو کل دوسرا بنا کے تیار کر لو، پرسوں ان سے نہیں ملا تو پھر وہاں چلے جاؤ. نہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں. موسیٰ سے ایک شخص نے کہا کہ جا رہے ہو اپنا اللہ سے بات کرنے؟ کہاں جا رہا ہوں؟ کہ مجھ جیسے گنہگاروں کے بارے میں خدا کی پوچھ لینا کہ میرا کیا حشر ہوگا، میرا کیا حشر ہوگا. حضرت موسیٰ کوہ طور پر وادی مقدس سے طوا میں گئے، بات ہوئی، وقت آیا کہ اب چلے. تو پھر حضرت موسیٰ نے کہا مالک تیرا ایک بندہ ہے، وہ پوچھا ہے کہ یہ پوچھنا اللہ سے میرے بارے میں کہ اللہ نے میرے بارے میں کیا دیا ہے، دوزخ دیا یا جنت؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ اس سے کہہ دینا کہ ہم نے اسے دوزخ دیا. اللہ اکبر. لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اگرچہ 10,000 سے زیادہ شہادتیں ہو گئی، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ آپ مایوس ہو جا رہے ہو، لیکن جس کا گھر بار اور بیٹا بیٹی خاندان تباہ ہو رہا ہے، وہ اپنے گود میں لاش لے کر کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر جزا دینے والا ہے، اللہ اس سے بھی بہتر اولاد دینے والا ہے، اللہ اس سے بھی بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ لیکن افسوس ہے، ان کے ایمان کو تولو، اپنے ایمان کو تولو، پتہ لگ جائے گا کہ وہ اچھے ہیں یا ہم اچھے ہیں۔ پتہ یہ لگا مسلمانوں، آؤ دیکھو، جب لوٹ کر موسیٰ آئے تو اس بندے نے پوچھا، اے اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ، اللہ نے میرے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا؟ آپ چپ رہے، کیسے بتاؤں؟ ویسے بھی اگر کوئی غمگین خبر ہوتی ہے یا کوئی پریشان ہوتا ہے تو انسان اس کو حوصلہ دلانے کے لیے بولتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان مت ہونا، ٹھیک ہو جاؤ گے، اچھا جو کچھ ہوا ہے وہ پلٹ آئے گا، آپ ٹینشن مت لینا۔ لیکن حضرت موسیٰ خاموش رہے۔ وہ انسان اپنے وقت کا کیا کہتا ہے، اے موسیٰ آپ بولتے کیوں نہیں؟ کہ میں کیا بتاؤں آپ سے، کہ آپ بھی کیا بات کرتے ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ ہمیں کیا کمزور دل والا سمجھ رہے ہیں کیا کہ میں خبر سن کر کے پھانسی لگا لوں گا؟ نا حضرت موسیٰ نے کہا، ارے تو چٹانوں کے جیسا کھڑا ہے تو پھر لے فیصلہ سنا ہی دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا، خدا نے کہا ہے کہ تم جہنمی ہو۔ وہ اچھل کر کے چلانے لگا، ہنسنے لگا اور کہنے لگا، کیا شکر اللہ، شکر اللہ، شکر اللہ، اے مولا تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے، یہ دوزخ کی بھی خوشخبری سن کر کے پگلا گیا ہے۔ بتاؤ اگر کوئی ایسا ویسا کہتا تو لوگ ایک بار کہتے بھی کرے یار جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہا ہے، جو پتھر پہ لاٹھی مارے تو پانی پھینک دے، اور اسی لاٹھی کو اگر پھینکے تو سانپ بن جائے، اسی لاٹھی کو اگر کھڑا کرے تو بولنے لگے، اسی لاٹھی کو اگر اٹھائے تو لاسٹ جو ہے درخت تک جا کر کے پہنچ جائے، اور جب بکریاں بھوکی ہو اور کہے اے مالک مجھے کوئی چارہ دے دے، تو وہی موسیٰ لکڑی اٹھائے اور کیا پیڑ کے پتوں پہ نہیں مارتا تھا موسیٰ، پیڑ کے جڑیا پہ مارتا تھا، دن سے مارا اور پورا پتا جھڑ کر کے نیچے۔ بتاؤ یہ سب کیا کرشمہ اسلام کا، پڑھو تو مزہ آئے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بولنے لگو نا تو بہت کچھ راز کھلنے لگتے ہیں۔ آؤ، موسیٰ نے کہا رہی یہ کیا ہو گیا تجھے؟ کہا اے موسیٰ، جس کا عقیدہ ایمان کمزور ہوگا وہ کوئی دوسرا خدا تلاشے، ہم نے ایک خدا کو اگر مان لیا ہے تو مان لیا ہے۔ پتہ یہ لگا کہ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے اس کو خدا مان لیا ہے۔ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے اس کو خدا مان لیا ہے۔ تم کتنا بھی کمنٹ کرو کہ تمہارا خدا کہاں ہے، ہمارا خدا تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، ہمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا رے کیا ہوا؟ کہا میں کوئی ایسا ویسا کمزور نہیں ہوں اور میں پاگل نہیں ہوا ہوں، میں نے مالک مان لیا ہے تو مان لیا، اس کی مرضی ہے، چاہے دوزخ میں پھینک دے یا جنت میں پھینک دے۔ دوسرے دن موسیٰ پہنچے، رب نے فرمایا موسیٰ بعد میں بات کرنا، کل تم نے اس کو دیکھا؟ کہا ہاں ہے رب ذوالجلال دیکھا۔ کہ میں تیری بھی آزمائش کر رہا تھا اور اس کی بھی آزمائش کر رہا تھا۔ میرے عزیز، 10,000 لاشیں اگر بچھ گئی ہیں تو مجھ جیسا ایمان کا جذبہ پیدا کرو، مجھے کمزور مت کرو، میں تمہارا امام ہوں، اگر میں کمزور ہو گیا تو پورا علاقہ کمزور ہو جائے گا، اس لیے مجھے مرنے کی فکر میں مت ڈالو۔ جب وہ مر رہے ہیں تو ہمیں بھی مرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ اس لیے ہم تو مرنے کے لیے پیدا ہی ہوئے ہیں، ہم جینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ موسیٰ سے رب فرماتا ہے موسیٰ تم نے دیکھا؟ کہا مالک دیکھ لیا، اب کیا فیصلہ ہے تیرا؟ کہا کل بھی اس کے لیے جنت تھی، آج بھی اس کے لیے جنت تھی، آزمائش یہ تھی کہ جاؤ اس سے دوزخ کے بارے میں بتا کے دیکھو، کہیں ایسا تو نہیں کہ پلٹ جائے، پلٹو، اس لیے پلٹنا مت۔ کل بھی خدا تمہارے ساتھ تھا، آج بھی خدا تمہارے ساتھ ہے، انشاءاللہ صبح قیامت بھی خدا تمہارے ساتھ رہے گا۔ ارے جب حلوہ پوڑی ہی کھاؤ گے تبھی خدا کو مانو گے، کسی دن نمک روٹی ہی کھا لو تب پتہ لگے گا کہ خدا کی جو ہے
خدا دیتا کیسے اور دلاتا کیسے ہے۔ اے میرے بھائیوں، اصل امتحان مصیبت کے وقت ہوتا ہے، چاہے وہ دوست سے ہو، چاہے ماں باپ سے ہو، یا بیوی سے ہو، یا کسی لیڈر سے ہو، اصل امتحان مصیبت کے وقت میں ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ اصل امتحان میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھو، حسین 72 کو شہید کر کے مولا کی بارگاہ میں کہتا ہے، مالک یہ بتا 6 مہینے کا اصغر دیا راضی ہے یا نہیں، 18 سال کا علی اکبر دیا راضی ہے یا نہیں راضی، 56 سال کا حسین بھی تیری راہ میں آ گیا، اب راضی ہے یا نہیں راضی؟ رب فرماتا ہے، اے حسین ہم تو راضی ہیں، یہ بتا کہ تو اور تیرا قبیلہ راضی ہے یا ناراضی ہے؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ اپنے ایمان پر قائم رہیں، اہل سنت والجماعت پر قائم رہیں۔ فرقے اور فتنے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاد کا انکار مت کرو، جہاد قرآن کے قانون میں سے ایک قانون ہے، جہاد اسلام کے قانون میں سے ایک قانون ہے۔ اور اس طریقے سے دعا کا انکار مت کرو کہ ہم اتنا دعا کر رہے ہیں اللہ قبول نہیں کر لیا، اور جس دن خدا نے قبول کر لیا تب کیا کرو گے؟ آپ تو چلے گئے، لیکن اس لیے میرے بھائی نہ دعا کا انکار کرو، نہ جہاد کا انکار کرو، نہ نماز کا انکار کرو۔ پڑھو مت الگ بات ہے، دعا نہ کرو الگ بات ہے، جہاد کے بارے میں نہ بولو الگ بات ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی سلام نہ پڑھے تو اس کو وہابی نہیں کہہ سکتے ہو، اگر کوئی فاتحہ نہ کرے تو اس کو وہابی نہیں کہہ سکتے ہو، اگر کوئی مزار پہ نہ جائے تو اس کو وہابی نہیں کہہ سکتے ہو، اگر کوئی چادر نہ چڑھائے اس کو وہابی نہیں کہہ سکتے ہو، اگر کوئی میلاد میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام نہ پڑھے اس کو وہابی نہیں کہہ سکتے ہو۔ لیکن ان تمام چیزوں کا انکار زبان سے اور دل سے اگر کر دے تو اس کو وہابی کہا جائے گا، کیونکہ اس لیے اب تک نہیں کر رہا تھا تو گنہگار تو تھا لیکن بے ایمان نہیں تھا، اب کہہ لینے سے بے ایمان ہو چکا، کیونکہ اس لیے اسلام کا کانسٹیٹیوشن ہے اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے قبول کرنا، اور اسی دل سے آپ نے نہ قبول کیا تو اسی کو کافر کہا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔